معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو زندگی گزارنے اور اپنے معاشرے کو ایک عمدہ پاکیزہ معاشرہ بنانے کی تعلیمات سے نوازا۔ دنیاوی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے، وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کے اپنی طاقت و قوت سے حاصل نہیں ہوتی، اس کی دولت و ثروت سے وہ نہیں ملتی، بلکہ یہ عطا ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ چاہے عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی یا مرد کے اندر وہ قوت نہیں رہتی جس سے اولاد ہو سکے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب کے پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر کے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، تو ان کے والد نہیں ہیں، بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، یحییٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اس وقت اولاد کی خوشخبری دی کہ جب انہیں خوشخبری ملی تو یقین نہیں ہوا، تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے، تو فرمایا اللہ تکلم الناس 3 لیال، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے۔ اور جب ان کی بیوی کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہاں سے اولاد ہو سکتے، میں تو بانجھ ہوں، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں، یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، دونوں طرح سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے ہوئے، اور لوط علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو صرف بیٹیاں ہی تھیں، ان کو بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ لڑکیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکا ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں نعمتیں دیتا ہے۔ طاقت و قوت، دولت و ثروت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار ایسے بھی ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بہت سارے ایسے ہیں، اور بہت غریب لوگ ایسے جن کے بہت ساری اولادیں ہیں۔ تو یہ نظام قدرت یہ انسانوں کی بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس نعمت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا اس سوسائٹی کا کہ جس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اس معاشرے میں کسی شخص کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے غم کے، غصے کے اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا چہرہ۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، چاہے تو ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس نومولود کو زندہ رکھے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو وہ زندہ درگور کر دے، زندہ دفن کر دیتے تھے اس کو۔
یہ وہ کیفیت ہے اس کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے کہ اس معصوم کا کیا گناہ تھا جسے اسے زندہ دفن کر دیا گیا، تو سب کیا جواب دیں گے؟ آج دنیا ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. پہلے زمانے میں اس آلات نہیں تھے جس کے ذریعے سے معلوم کر سکے کہ اس کے گھر میں جو ولادت ہونے والی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن آج دنیا میں وہ سہولیات فراہم ہیں تو بہت سارے لوگ یہ معلوم کر کے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں، حمل ضائع کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم کہ ہم ہی تم کو رزق دے رہے ہیں اور اسے بھی رزق دینے والے ہیں. اب اللہ کے سسٹم پہ غور کیجئے کہ جب پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہر چیز اس کو ملتی ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام دودھ کے ذریعے سے اس کے ماں کے سینے سے ملتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی ضروریات کا انتظام اللہ کرتے جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ اولاد کی پرورش ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری محنت اور کاوش اور کوششوں سے ہو رہا ہے، رزق ہم دے رہے ہیں، ہم کھلا پلا رہے ہیں. ہم نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس کے صدقہ طفیل میں. تو لہٰذا اس پہ خوشی کا اظہار کریں اور اس کی پرورش اچھا انداز میں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا احسن من ادب حسن کہ اگر والدین کی طرف سے اگر بچوں کو سب سے اچھا تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اچھی تعلیم و تربیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دولت فراہم کر دیں، اس کے لیے بہت سارے جائیداد اکٹھا کر دیں، یہ سب سے اچھا تحفہ. اللہ کا رسول فرماتے تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اس کے اس مثال سے دیکھیے، جیسے ایک مالی جب باغ کو سنوارتا ہے تو کس وقت کس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو فراہم کرتا ہے تو باغ رہتا ہے، نہیں تو جنگل بن جاتا ہو. اسی طرح کسان جب کھیتی کرتا ہے تو اس سے بیج جب زمین میں ڈالنے سے پہلے زمین کو اچھی طرح ہموار کرتا ہے، پھر اس کے جب مناسب وقت ہوتا ہے بیج ڈالتا ہے، جب فصل اگنے لگتی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، اطراف سے کانٹے ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. پھر جب اس کو صاف صفائی کی ضرورت ہے تو اس کی صفائی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے تاکہ فصل اچھی. تو اسی طرح اولاد کی بھی تربیت بہت ضروری ہے کہ اس کے اخلاق و عادات کیسے ہوں، اس کا کیسے بچوں کے ساتھ تعلق ہو، کس کے ساتھ نہ ہو. یہ تمام چیزیں تربیت میں شامل ہیں. تو یہ سب کی دیکھ بھال اگر کریں گے تو ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من رجل تدرک له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه او صحبهما الا ادخلتاه الجنہ کہ اللہ نے کسی کو دو بچیاں دی ہے، دو لڑکیاں عطا کی اور اس کو اس نے اچھی تربیت کی، اس کی دیکھ بھال کی، اچھی پرورش کی، تو یہ دو بچیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں گی. یہ اس کے جنت میں جانے کا ایک سرٹیفکیٹ عطا کریں گی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا
جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جس نے 2 بچوں کی پرورش کی، 2 بچیوں کی پرورش کی، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ کے لیے اپنے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور دونوں کی ملا دیا کہ 2 انگلیاں جس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح وہ شخص اور میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور اس صحابی نے پوچھا کیا 2 ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر 2 ہو، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کیا 1 ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 1 بیٹی اور 1 بہنیں ہی کسی کی ہو، اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اللہ سے ڈرتے رہا اس کے معاملے میں، تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قدم ثلاثہ لم یبلغوا، کہ کسی کی 3 لڑکیاں یا 3 اولادیں کیا ہے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کان لہ حسنا حسیرا من النار، قال ابو ذر قدمت 2۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے 2 رخصت ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کیا میرے لیے بھی ہوگا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جس کے 2 انتقال کر گئے ہیں بچیاں بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے۔ تو حضرت ابی ابن کعب، یہ بڑے مشہور صحابہ کرام، بڑے قرہ مشہور گزرے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کسی کی 1 بھی اگر گزر گئی ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں کسی کی 1 بھی اگر رخصت ہو گئی ہو دنیا سے میں بالغ ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے وہ بچے اور بچیاں قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے مضبوط قلعے ہیں، کہ جب مضبوط قلعہ ہوتا ہے تو دشمن اس میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح یہ مضبوط قلعے ہیں ان کی یہ چھوٹی اولادیں جو ان کو جہنم سے بچائیں گی۔ اور یہ کب قلعے بنتی ہیں؟ عند صدمۃ الاولی، کہ پہلی مصیبت کی گھڑی میں صبر کیا ہو۔ جو اپنی اولاد کے رخصت ہونے پر واویلا مچائے، غیر شرعی چیزیں کرے، شریعت کے حدود سے تجاوز کر جائے، تو اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے صبر سے کام لیا ہو، جو صبر کیا ہو، برداشت کیا ہو۔ آنسو کے 1-2 قطرے نکل جانا اس کے منافی نہیں ہے، اس پہ نوحہ کرنا منع ہے، کیونکہ اولاد یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی طرف سے گفٹ ہے، یہ نعمت ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا اس کی قدر کریں، جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہم لڑکوں کے تو اگر ہو تو اس کا بہت یہ کرتے ہیں، اور جس کے گھر میں لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو اس کو چاہیے کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ان کی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں جس لیول سے، اسی طرح وہ لیول اس کے ساتھ بھی اختیار کریں۔ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق منع ہے، اور زندگی میں کوئی چیز دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں، تو دونوں کو برابری کے ساتھ اس کو ہدیہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایک اولاد میں سے اس بیٹے کو میں نے یہ غلام گفٹ کیا ہے، آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں اور اس کو بھی اسی طرح دیا؟ تو نے فرمایا سب کو تو نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس پہ گواہ نہیں بنتا۔ منع کر دیا آپ نے کہ اگر کسی کو اولاد میں سے کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو سب کو برابر دیں۔
مرنے کے بعد کے الگ ہے مسائل وراثت کے کہ لڑکوں کو کتنا ملیں گے، لڑکیوں کو کتنا ملیں گے، لیکن زندگی میں اگر دینا ہے تو برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ ایک صحابی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سنا رہے تھے کہ میرے ایک بیٹی تھی، بہت اچھی تھی، بہت مجھ سے مانوس تھی، جب میں بلاتا تو دوڑی چلی آتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اس کو گھر سے لے کر باہر گیا اور ایک کنویں میں اسے دھکیل دیا۔ جب اس کی آخری آواز جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ ہائے میرے ابو، ہائے میرے ابو، یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ رونے لگے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ آپ نے کہا پھر اچھے سے کیا تمہارے دل میں پورا واقعہ بیان کرو۔ پھر اس نے واقعہ سنایا اور آپ اتنا روئے کہ پورے آپ کی آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے جو گناہ تھے وہ درگزر کر دیے۔ اب از سے نو اپنی زندگی کا آغاز کرو اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو اور بچو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور عورتوں کو ایک مقام دیا۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا، بازاروں میں جس طرح جانور بکتے ہیں لڑکیاں اور عورتیں بھی بکا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے اسی معاشرے کے اندر ایسی تربیت کی کہ ایک بچی کی پرورش کے لیے لوگ آپس میں لڑنے لگے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت علی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے دربار میں جو مقدمہ پیش ہوا کہ بچی کی پرورش میں کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو لہٰذا اس کی پرورش کا زیادہ حق مجھے ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے بعد خالہ کا حق پرورش ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہی معاشرہ اس کی پرورش کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنے لگا، مقابلہ کرنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ اپنے بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ جس خوف سے وہ اسے قتل کر رہے ہیں ان کو جواب دینا ہے کہ معصوم کی جان کیوں لی ہے۔ رزق کا معاملہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو آزمائش ہر طرح سے ہوتی ہے، کبھی رزق کی فراوانی کر کے ہوتی ہے تو کبھی رزق میں کمی کر کے ہوتی ہے۔ تو ہر آزمائش میں ہمیں پورے اترنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے اس پہ خوش رہے اور اس کا شکر ادا کریں کہ بہت سے لوگ ان سے بھی کمتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔